الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبنیہ الکریم وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا کر بھیجا۔ میرے عزیزو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آج میں بات کروں گا، کیونکہ اس مہینے کے مناسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم نبینا علیہ السلام، آپ کی ولادت نمرود جو ظالم و جابر بادشاہ تھا، اسی کی حکومت میں آپ کی ولادت کے قریب جب آپ کا ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کے والدہ ماجدہ بابل شہر سے کچھ دور تہ خانے میں چلی گئیں، جو آپ کے والد گرامی نے شہر سے دور تہ خانہ بنایا تھا، اور وہیں پر آپ کی ولادت ہوئی، اور معمول کے مطابق ہر روز جاتی اور جانے کے بعد انہیں دودھ پلا کر چلی آئی، ہر روز یہی معاملہ۔ رفتہ رفتہ کرتے کرتے آپ کے وقت اور عمر شریف کچھ ہوئی، غالباً 13 سال کی، تو آپ اپنی والدہ ماجدہ سے سوال کرتے کہ میرے والدہ، ہمیں کس نے پیدا کیا، ہمارا رب کون ہے، ہمیں پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ جواب دیتی ہیں کہ میں پالنے والی میں ہوں تمہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے والدہ سے پوچھا کہ والدہ آپ کو کس نے پیدا کیا، آپ کا پالنے والا کون ہے؟ تو والدہ کہتی ہے تیرا باپ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے باپ کو کس نے پیدا کیا؟ ان کی والدہ خاموش ہو گئی، کچھ جواب نہیں دی۔ گھر واپس آتی ہیں، اپنے شوہر سے بتاتی ہیں کہ جو میرا بیٹا پیدا ہوا نا، بڑا برکت والا بیٹا ہے اور سوال بڑے عجیب سوال کر رہا ہے۔ کچھ سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، لوگوں میں تبلیغ کا کام آپ نے شروع کیا، لوگوں کو سمجھانے لگے کہ لوگوں اس وقت جو بابل کے لوگ تھے، جو نمرود کی حکومت میں، وہ لوگ چاند سورج کی عبادت کرتے تھے۔ لوگوں کو بتانے لگے کہ ہمارا خدا معبود حقیقی ہے، ہمارا خدا چاند سورج نہیں ہے، بلکہ ہمارے خدا نے چاند سورج کو پیدا کیا۔ یہ ساری چیزیں تبلیغ کرنے لگے۔ آپ اپنے چچا جو آزر جس کا نام تھا، اپنے چچا سے آپ نے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ قرآن میں یہ باتیں موجود ہیں۔ آپ نے کہا میرے چاچا، آپ اس خدا کو کیوں مانتے ہو؟ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو نہ تو سنتے ہیں نہ تو دیکھتے نہ ہماری کوئی مدد کر سکتے۔ تو آزر نے کہا کہ چاچا نے کہ اگر تم واقعی تم نبی ہو، تم سچی دین کی رسالت کی تبلیغ کر رہے ہو، اگر یہ ہمارے جو بت ہیں نا، ہمارے خدا ہے نا، یہ اگر تمہاری گواہی دے دے تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم دیا آپ نے، ان کے حکم کے مطابق بتوں نے پڑھنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ دیکھنے کے بعد بھی آزر ایمان نہیں لائے۔ اب بابل شہر میں، جس شہر میں آپ رہتے تھے، وہاں کے لوگ سال میں ایک مرتبہ عید کی طرح کوئی تہوار مناتے، ان کی عید تھی، تہوار منا۔ اس تہوار میں سارے لوگ کسی خاص مقام پہ جاتے، وہیں دن بھر گزارتے، پھر رات میں بت خانے آتے اپنے باطل خدا کی عبادت۔ اس سال بھی ایسا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے سارے لوگ گئے، حضرت ابراہیم ان کے میلے میں نہیں۔ جب سارے لوگ اس میلے میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام کلہاڑی اٹھاتے ہیں اور بت خانے جاتے ہیں۔ بت خانے جا کر سارے بتوں کو توڑ ڈالتے ہیں، ایک بڑے والے بت کو چھوڑ، اور کلہاڑی بڑے والے بت کے کاندھے پہ آپ نے ٹانگ، یہ کر کے آپ واپس چلے آئے۔ جب سارے لوگ شام میں میلے سے گھوم کر آئے، بت خانے پہنچتے ہیں تو سارے لوگ آگ بابولا ہو جاتے، غصے میں آ جاتے ہیں کہ کس نے ہمارے خداؤں کا حال کیا۔ سارے لوگ آپس میں چیم و گوئیاں کرنے لگے ہیں۔ نمرود کو بلایا گیا، اس دور کا بڑا ظالم بادشاہ تھا نمرود۔ جب نمرود کو بلایا گیا تو بھی کہا یہ کس نے کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم کیا ہوگا، وہی ہمارے خداؤں خالفت کرتا ہے، ہمارے خداؤں کو مانتا نہیں ہے، یہ ابراہیم کیا ہوگا۔ کہا کہ ابراہیم کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آتے ہیں، اس کے دربار کے ایک معمول تھا کہ جو لوگ آتے تھے نمرود کو سجدہ کر، آپ نے سجدہ نہیں۔ اس نے کہا تو معلوم نہیں ہے کہ مجھے سجدہ کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سجدہ صرف اپنے رب کے سامنے، اور سجدہ صرف اپنے رب کے
لیے کرتا ہوں اور کسی اور کو نہیں کرتا۔ کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہی ہے، ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، میرا رب وہی ہے جو جلاتا بھی ہے مارتا بھی ہے، وہی زندہ کرتا۔ نمرود نے کہا اچھا خدا ہونے کے لیے مارنا اور جلانا ضروری ہے؟ 2 قیدیوں کو بلایا، کہا 2 قیدیوں کو لے کر آؤ۔ ایک قیدی کو اس نے مار دیا جان سے، دوسرے کو کہا رہا، کہا دیکھو میں تمہارا خدا ہوں، میں نے ایک کو زندہ کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا، میں تیرا خدا ہوا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تم احمقو اور بیوقوف والی بات کر، ہمارا رب وہ ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المغرب فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، آپ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم کو ڈبوتا ہے، تم اگر خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پچھم سے سورج نکال کر دکھاؤ۔ بڑی غصے میں نمرود غصے میں آگ بابولا اور کہا کہ اب تم ایسی بات کر رہے ہو، لگ رہا ہے تم ہی ہمارے خداؤں کو توڑے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں کیوں ماروں گا، دیکھو میں کیوں ماروں گا، وہ بڑا والا سب سے بڑا والا مارا ہے۔ کیسے؟ کہا دیکھو اس کے کاندھے پہ کلہاڑی ہے۔ تو نمرود نے کہا تم وہ کیسے مار سکتا ہے، وہ تو نہ بول سکتا ہے نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ آپ نے کہا قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم، تم ایسی کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے، یہ تمہارا خدا ہے۔ یہ سننے کے بعد نمرود بڑا غصے میں آیا، کہا کہ اب ایسا کرو میں اعلان کرتا ہوں ایک آگ تیار کی جائے، نارے نمرود کے نام سے جسے اعلان کہا ایک آگ تیار کی جائے، ابراہیم کو اس میں ڈالا جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ سارے لوگ شہر کے مل کر کے لکڑیاں اکٹھا کرو، جب آگ تیار ہو جائے تو ابراہیم کو اس میں ڈالا جائے، جو خلاف ورزی کرے گا، جو آگ لکڑی نہیں چنے گا اسے بھی سزا دی جائے گی، اسی میں ڈالا۔ سارے شہر کے لوگ لکڑی چننے میں لگ گئے، 1 مہینے تک آگ جلائی، 1 مہینے تک۔ روایتوں میں آتا کہ آگ کا عالم یہ ہو گیا کہ آگ نے شعلے نکلنے لگے کہ اگر پرندے اوپر سے گزرتے تو گر جاتے، جھلس کر کے مر جاتے۔ پورے شہر میں آگ کی گرمی محسوس ہونے لگی، لوگ پریشان ہو گئے۔ جب آگ شباب پہ آ گئی تو نمرود نے حکم دیا اب ابراہیم کو اس میں ڈالا۔ ڈالنے کے لیے انہوں نے توپ یعنی منجنیق کا استعمال کیا، توپ میں، کیونکہ جب سامنے جاتا وہ جل جاتا، انہوں نے کہا توپ میں بیٹھا کر مار دیا جائے، وہ اندر نکل جائے۔ حضرت ابراہیم کو نمرود نے جو حکم دیا، ان کے درباریوں نے حضرت ابراہیم کو پھینکنے کی کوشش کی، جیسے ہی پھینکنے والے تھے حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، کہیں یا نبی اللہ، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہے؟ یا ابراہیم ھذا لک حاجت لک، اے ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ ادا کیا، آپ نے کہا میری جس سے حاجت ہے اسے ضرور معلوم ہے مجھے کی چیز، میرا رب قدیر جانتا ہے مجھے حاجت ہے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا، آگ بتاتے ہیں کہ اس وقت پورے بابل کا اس وقت پوری دنیا میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اب نمرود نے سوچا کہ اب جل کے خاک ہو گئے، چلو اپنے مکان کے اوپر سے چڑھ کر مکان کے اوپر چڑھ۔ کیا ماجرا تھا کہ جب ہم ابراہیم کو آگ میں پھینکے وہ سوچا جل گئے ہوں گے، دیکھا کہ ابراہیم پھول کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور بات اور پوچھا اے ابراہیم یہ تیرے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا من فقع، اب کچھ جب وہ نیچے آیا تو جو نمرود کی بیٹی تھی مکان کے اوپر چڑھتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھ تو وہ بھی کی بیٹی تھی نمرود کی، جب دیکھی کہ ابراہیم اچھے سے اس کے بھی ایمان کا جذبہ بیدار، وہ دیکھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے ہی چلانے لگی کہ ابراہیم علیہ السلام میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، کہہ کر لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہہ کے آگ میں کود اللہ۔ تو اس کا باپ بڑا غصے میں سزا دی بیٹی کو، حضرت ابراہیم بچاتے ہیں کہ شہر بابل سے آپ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور وہی وہ بیٹی تھی نمرود کی جس میں اطہر سے اللہ تعالیٰ نے قریباً 20 نبیوں کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت کر کے مصر کی طرف جاتے، حضرت اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جب مصر کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت بھی مصر میں ایک بڑا ظالم بادشاہ کی حکومت، بڑا بدماش تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، جس کی نئی شادی ہوتی تھی اس کے دلہن کو دیکھتا تھا، اس کی بیوی کو پسند آتی تو رکھ لے، اور اپنے کارکنوں کو لگایا رہتا تھا اپنے درباریوں کو کہ دیکھو کس کی شادی ہوئی۔ حضرت ابراہیم حضرت سارہ کے ساتھ گئے تو حضرت سارہ بھی الحمدللہ اچھی تھی، اللہ نے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ جیسے ہی وہ مصر جاتی ہیں تو وہ اس کے درباری بتاتے ہیں کہ ایک لڑکی آئی ہے بہت اچھی ہے، کہا کہ بلا کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم کو باہر محل کے باہر کھڑا کر دیا، حضرت سارہ کو اندر لے کر جاتا اور اندر لے جانے کے بعد بدفعلی کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرت سارہ جیسے دروازہ بند کے ہاتھ آگے اٹھاتا ہے اللہ کے حکم سے اس کے ہاتھ خشک ہو گئے، ہاتھ کی سکت ختم ہو، وہ رونے چلانے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ توبہ کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں ایسے دوبارہ نہیں کروں گا، آپ میرے دعا فرما دیں۔ حضرت سارہ نے دعا فرمائی، حضرت سارہ نے جب دعا فرمائی تو دوبارہ پھر سے ہاتھ اس کے صحیح ہو گئی، پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا وہ نہ لائے، تو حضرت سارہ نے پھر دعا فرمائی، کہا تو پھر ہاتھ صحیح ہو گئے، 3 مرتبہ کیا، جب چوتھے مرتبہ جو سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی اللہ کی نیک بندی ہے، پھر دعا کرنے کے بعد کہا کہ
آپ اللہ کی نیک بندی ہے، میں آپ کو ایک باندی دیتا ہوں۔ تو حاجرہ، حضرت حاجرہ کو اس نے، حضرت سارہ حضرت حاجرہ کو لے کر وہاں سے بھی نکلی۔ نکلنے کے بعد کچھ دنوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نہیں، اور میں نے بیچ میں یہ بتایا کہ جو نمرود بابل کے جو لوگ تھے وہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے، کیونکہ نبیوں کی توہین کیا انہوں نے۔ جو قوم نبیوں کے ساتھ کھلواڑ کی، نبیوں کی جس نے بھی توہین کی، وہ قوم کو تباہ و برباد ہونا ہے۔ نمرود جس کے بتاتے ہیں آیا روایتوں میں کہ 300 سال تک اس کی کوئی طبیعت خراب ہی نہیں، اپنے آپ کو خدا کہتا، مگر اللہ تعالیٰ جب مارنے پہ آئے نا، حساب لینے پہ، جو آج بھونک رہے ہیں نا کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، کیا کیا باتیں کرتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو کہ نمرود کیسے مرا۔ ایک لنگڑا مچھر سے، ایک لنگڑے مچھر سے مر گیا۔ ہوا یوں، اس کے ناک کے ذریعے ایک لنگڑا مچھر ناک سے گھس کے دماغ میں چلا۔ اب یوں ہوتا کہ جب بھی دماغ میں وہ کاٹتا تو اس کے سر میں درد ہو، بڑا بے چین ہوتا، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس جاتا، کوئی دوائی نہیں۔ پھر مچھر کاٹتا تو اس کے دور میں ایک حکیم تھا، وہ حکیم اس سے بڑا تنگ رہتا تھا۔ حکیم نے دیکھا کہ یہ بہت اچھا فائدہ اٹھانا ہے، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب ایسا کریں کہ پرانے چمڑے کا جوتا اٹھائیں، اپنے سر پہ ماریں، جب ماریں گے تو درد آرام ہوگا۔ وہ ایسے ہی کرنے لگا، جب مارتا تو مچھر کہیں دماغ کے کونے میں بیٹھ جاتا، تو آرام ہو جاتا، وہ خوش ہوتا، وہ سوچتا کہ ارے میری دوا مل گئی، مرض کا علاج مل گیا۔ تو اب ایسے ہی کرتا، جب درد ہوتا جوتا لے کر بیٹھتا رہتا، سر پہ مارنا شروع کر دیا۔ ایسے کرتے کرتے کچھ سالوں میں ایسا ہوا کہ سر پورے دماغ پھٹ گئی، اب وہیں پہ مر گیا۔ میرے عزیزو، اللہ مارنا چاہے تو ایک لنگڑے مچھر اور جوتے سے موت، جو اپنے آپ پہ اتنا گھمنڈ۔ جو بابل کے لوگ تھے وہ سب ہلاک ہو گئے، سارے لوگ پہ ایسی بیماری نازل ہوئی کہ ان کے گوشت سڑ گئے، بدن سے چھونے پہ گوشت نکل جاتے تھے، کیونکہ نبیوں کی گستاخی۔ ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں کافی وقت ہو گیا، دعا کے 90 سال کی غالباً ایک روایت کے مطابق 90 سال کی عمر میں دعا کہ رب قدیر ایک اولاد عطا کر دے، رب قدیر ایک صالح اولاد عطا کر دے۔ دعا کیا حضرت حاجرہ کی بطن سے، حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی ولادت۔ بڑی خوشی کے ساتھ حضرت اسماعیل کو ان کی تربیت کرتے تھے۔ تھوڑی تیزی سے میں باتیں بتا رہا ہوں میرے عزیزو، ان کی تربیت کرتے تھے، بہت محبت حضرت اسماعیل سے، کیوں نہ کریں کہ اتنے وقت میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، زیادہ عمر میں تو ماں باپ بہت، مگر اللہ کا حکم ہوا کچھ دنوں بعد کہ اپنی بیوی حاجرہ کو اور اسماعیل کو لے کر کے فلاں جنگل میں فلاں جگہ پہ چھوڑ دو، جہاں مکہ مکرمہ ہے، وہاں پہ جنگل میں کہا اللہ کے حکم کے مطابق حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہیں پہ کچھ کھجور کے تھیلی اور پانی کے بوتل دے کر کے لوٹنے لگتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہے میرے شوہر نامدار کہ اس سنسان جنگل میں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے، کہیں دور دور تک انسانوں کی کوئی موجودگی وجود نہیں ہے، آپ ہمیں چھوڑ کے اکیلے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمارے رب، حضرت حاجرہ کہتی ہے جب ہمارے رب کا حکم ہے تو انشاءاللہ ہمارا رب ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ رہنا شروع کر دی، کچھ دنوں تک کھجور تناول فرمائی، پانی پیتی رہی، پر کچھ دنوں بعد کھجور بھی ختم ہو گیا، پانی، اس کے بعد پانی ختم ہونے کی وجہ سے آپ کے پستان کے دودھ بھی سوکھنے لگے، خشک ہو گئے۔ اب حضرت اسماعیل رونے لگے مگر دودھ نہیں نکل رہا، کیونکہ کچھ کھا پی نہیں رہی ہے، پانی تلاش کرنے لگتی ہے، کہیں پانی نہیں دکھتا، پانی دیکھنے کے لیے دور دور جاتی ہے، دور پہ پہاڑ دکھتا ہے جس کو آج ہم صفا مروہ کے نام سے کہتے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ حضرت حاجرہ پہاڑ صفا مروہ پہ دوڑنے لگی، کبھی صفا پہ جاتی کبھی مروہ پہ جاتی، پانی دیکھتی، اسی طرح 7 مرتبہ چکر لگائی، پھر چکر لگانے کے بعد جب واپس دیکھی کہیں میرے بیٹے کو کوئی درندہ کوئی سانپ وغیرہ نقصان تو نہیں پہنچا رہا۔ جب نیچے آئی تو کیا دیکھتی ہے، میرے بیٹے اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی نکل رہا۔ اللہ، قریب گئی دوڑتے ہوئے، جا کر مٹی اٹھا کر گھیرنے لگی پانی کو اور کہنے لگی زمزم زمزم، عبرانی زبان میں زمزم کے معنی تھم تھم، رک جا رک جا، اسی لیے نام زمزم پڑ گیا۔ کوئی نام یہ نہیں ہے کہ زمزم کا کوئی اور بنا، حضرت سارہ کی زبان سے نکلنا تھا، یہ نام پڑ گیا زمزم۔ اور اللہ نے اتنی نعمتوں سے اس پانی میں اتنی برکتیں عطا کی ہیں، تمام بیماریوں سے شفا ہے، دنیا کی تمام پانیوں سے معطر پانی ہے، کہ نبی کی ایڑیوں سے نکلے ہوئے پانی کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے سب سے پانیوں میں سب سے زبردست پانی کوئی ہے، سب سے بہترین پانی ہے تو وہ زمزم ہے، تو نبی کا عالم کیا ہوگا میرے عزیزو۔ اب حضرت حاجرہ کی جو سنت ہے، جو انہوں نے پانی کے غرض سے اپنی غرض سے صفا مروہ کا چکر لگایا تھا، اور قربان جاؤ کہ اللہ کے جو نیک بندے اور بندیاں ہوتی ہیں، اللہ کو اگر کوئی چیز پسند آ جائے تو اللہ نے آنے والے قیامت تک امتیوں کے لیے اللہ نے یہ سنت قرار دے دیا کہ جو حج کرنے حاجی جائیں جب تک صفا مروہ کے چکر نہیں لگائیں گے ان کا حج قبول۔ آج لوگ صحیح، یہ فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل انشاءاللہ الرحمن، اور میں اگلی باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے حضرت ابراہیم کے حوالے سے کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں رب قدیر سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔